بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد بالمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم اور جابر بن کر پکڑ کرتے ہو، اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے بھی نوازا ہے اور باغوں اور چشموں سے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہیں اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں۔ غرض ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 40 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، پورا رکوع ہے، اور یہ پورا رکوع حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر 7 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا گیا، اور فرعون کی ہلاکت اور تباہی کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو جتنی نافرمان قوم تھی، جتنے نافرمان لوگ تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد جو 80 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ایمان لائے تھے، انہی 80 آدمیوں سے انسانی برادری کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ تھوڑے عرصے تک تو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے رہے، اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے رہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ لوگ اپنی اصلی حالت پر آ گئے، یعنی بت پرستی پر، صنم پرستی پر وہ لوگ پھر جو ہے مشغول ہو گئے، بت بنانے لگے، بت پوجنے لگے،
بتوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنانے لگے. ہر چیز کے لیے الگ الگ انہوں نے بت بنا رکھے تھے. بارش کا بت الگ، اولاد کا بت الگ، روزی روٹی کا بت الگ. ہر چیز کے لیے، ہر ضرورت کے لیے انہوں نے اپنا ایک خدا بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے جتنی قومیں دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں، ان تمام قوموں میں اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کو اتنا نمایاں مقام عطا کیا ہے کہ اتنا زبردست قوم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا. دنیا کے اندر جتنی قومیں آئی ہیں، ان قوموں میں دو قومیں ایسی گزری ہیں جو اپنی ڈیل ڈول میں، اپنی قوت میں، اپنی طاقت میں، لمبائی میں، چوڑائی میں، دولت میں، اولاد میں، چشموں میں، باغوں میں، ان تمام چیزوں میں ایک انفرادی مقام یہ قوم، دونوں قومیں رکھتی تھی. اور اس میں ایک قوم تو قوم عاد ہے جس کا اس وقت تذکرہ کیا جا رہا ہے. دوسری قوم کیا ہے؟ قوم صالح ہے جس کا تذکرہ اس کے بعد آئے گا. تو قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست قوم بنائی تھی، ایسی ڈیل ڈول والی قوم، ایسی قد و قامت والی قوم کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم آئی ہی نہیں. اور وہ اپنے کو کہتے ہیں وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ ہم سے زیادہ قوت والی قوم دوسری دنیا میں کو ہے ہی نہیں. اور یہ کہاں پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی؟ یہ قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے 3000 سال پہلے یمن، حضرموت اور خلیج فارس اور عراق کے شمالی حدود تک یہ نسل پھیلی ہوئی تھی. اور یہ قوم ایسی زبردست قوم تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو کھود کھود کر بڑے بڑے مکانات بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے جو ہے محلات اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنایا کرتے تھے. یہ لوگ اتنی قوت ان کو اللہ نے عطا کی تھی، کھود کھود کر کے ہاتھوں سے. اس زمانے میں مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی. آج سے 10,000 سال پہلے تقریباً مشینوں کا نام و نشان اور تصور بھی نہیں تھا. لیکن یہ قوم اتنی زبردست تھی قوم کہ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی. لیکن ان کے پاس سب کچھ تھا، مال، اولاد، حکومت، عہدہ، منصب، چشمے، باغات، سب اللہ ان کو فراوانی کے ساتھ عطا فرما رکھا تھا. لیکن یہ لوگ نافرمان تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو انہی کی قوم میں سے، انہی کی برادری میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہتر سمجھانے کی کوشش کی، راہ راست پر لانے کی کوشش کی، دن رات سمجھاتے رہے. لیکن یہ کم وقت لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے لیے تمہاری نصیحت کرنا برابر ہے، ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں، ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں. اور یہ نصیحت جو تم کر رہے ہو، یہ نصیحتیں جو پہلے کے لوگ بھی کرتے رہے تھے، پہلے کے لوگ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے. لیکن یہ سب قصے کہانیاں ہیں، یہ افسانہ ہے، یہ کہانی ہے، کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں. حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے عبرت لو، نصیحت لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا. ان کا تم واقعہ نہیں پڑھتے ہو، نہیں سنتے ہو، ان کے واقعات سے تم عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کام کے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. یہ ہو سکتا نا کہ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری کوئی نیت ہو کہ آپ مجھے کچھ نوازیں، کچھ دیں. تو اگر ایسی نیت ہو تو حضرت ہود علیہ السلام نے پہلے ہی تردید کر دی اور لوگوں سے کہہ دیا کہ جو کام میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں، اس کام کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا. اس کام کی اجرت اور اس کام کا اجر و ثواب تو میرا رب العالمین مجھ کو عطا کرے گا. تم سے مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھ کو میری محنت پر کوئی اجرت دو، میری محنت پر کوئی معاوضہ تم کو دو. میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا. میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت کو تم تک پہنچاتا ہوں، تم میری بات کو مانو. لیکن ان کم وقتوں نے بات نہیں مانی.
تو نتیجے کے طور پر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا. ایک عذاب تو پہلے یہ بھیجا کہ اس کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی گئی. جب قحط سالی سے وہ لوگ پریشان ہو گئے, بلبلانے لگے, تڑپنے لگے, تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی, یا اللہ ان کی قحط سالی کو آپ دور کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کی قحط سالی کو دور کر دیا. اس کے بعد بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم اپنی بات میں اگر سچے ہو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر کیا گیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو جس عذاب کا تم بار بار ذکر کرتے ہو عذاب لاؤ. کیا یہ بار بار دھمکی دیتے رہتے ہو, وارننگ دیتے رہتے ہو, عذاب آئے گا عذاب آئے گا. اپنی بات میں تم سچے ہو, عذاب لا کر کے دکھاؤ اپنی بات میں سچے ہو. تو جب ظلم و زیادتی انتہا کو پہنچ گئی اور اللہ کی نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اس قوم کے اوپر اتنا زبردست طوفان بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اتنا زبردست طوفان بھیجا کہ وہ طوفان کی ہوائیں ان کے گھروں کو اس طریقے سے اڑا اڑا کر کے دور پھینک دیتی تھی وہ ہوائیں, اور لوگوں کو پٹخ پٹخ کر کے پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر کے ان ہواؤں نے ان کو پٹخ پٹخ کر کے مار دیا. 7 رات 8 دن اس کے اوپر مسلسل ہوائیں چلتی رہی اور اس کے بڑے بڑے مکانات, بڑی بڑی عمارتیں ان ہواؤں کے اندر گر گئی, منہدم ہو گئی اور پوری قوم کا اللہ تعالیٰ نے نام و نشان مٹا دیا. اور جو ماننے والے لوگ تھے, ایمان والے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو, ایمان لانے والوں کو انہی ہواؤں میں جو ہوا قوم ہود کے لیے عذاب بن کر کے آئی تھی, اسی ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو عذاب سے بچا لیا. اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو تو بچا لیا اور نافرمانوں کو ہلاک و برباد کر دیا. پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بیچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو فرمایا گیا تھا کہ اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں ہیں, نشانیاں ہیں, لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں, لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں, ایمان نہیں لاتے. اللہ زبردست وحدہ لا شریک ہے, قوت والا ہے, طاقت والا ہے, حکومت والا ہے. اسی جملے کو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اخیر میں بیان کیا, پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اخیر میں بیان کیا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ پھر یہاں بیان کر رہے ہیں. یہ بار بار بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ, چوکنا ہو جاؤ, سمجھ جاؤ. لیکن اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان واقعات میں بہت ساری عبرت کا سامان ہے, لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. اور یہ مکہ کے مشرکین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ مکہ کے مشرکین لوگ ان واقعات کو حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نافرمان قوم کا, موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں فرعون کا جو حشر ہوا ان کا, یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں تم غور کرو, سوچ لو, دیکھ لو, تم ان واقعات میں ماننے والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا رہا, نافرمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا رہا. یہی معاملہ اگر تمہارا بھی رہا, نبی کی نافرمانی پر تم بھی قائم رہے, تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا, یہی تمہارا بھی حشر کیا جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے, اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت